اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں عنوان جو کسی آیت کا ہو سکتا ہے وہ ہے ذکر امور مدافعہ للعذاب۔ اللہ تعالیٰ ایسے چیزیں ذکر فرماتا ہے جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے عذاب دپا ہوتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑی جگہوں پر آئے ہیں امور مصلحہ کی طرح۔ اس کی تفصیل سورہ اسراء میں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے عذاب دپا ہوتے ہیں؟ ایک، شرک سے بچو گے، اللہ کے حق میں خیانت نہیں کرو گے۔ دوسرا، احسان بندوں کے ساتھ، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تیسرا، نہیں ظلم کی خصلتوں سے بچو، عذاب سے بچو گے۔ ایک دفعہ فرمایا 22 نمبر آیت میں سورہ اسراء میں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ آگے ارشاد ہے اگلی آیت میں اسراء میں ہی، اللہ تعبد الا ایاہ۔ پھر احسانات ذکر ہے، وآتی ذی القربى حقہ۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کے ساتھ احسان کرتے رہو، بے جا مال خرچ نہ کرو، اسے احسانات کہتے ہیں۔ اس کے طریقے پھر سکھائے ہیں۔ تیسرا، نہیں مظالم سے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ 31 نمبر آیت۔ اس سے شروع کر کے اگلے 7 آیات میں پھر فرمایا، بچے قتل نہ کرو، زنا سے بچو، انسان نہ حق قتل نہ کرو، یتیم کے مال سے بچو، بے دلیل باتوں سے بچو، تکبر سے بچو۔ یہ بھی جمع کیے ہیں اور سورہ مومنون میں بھی یہ جمع فرمائے ہیں۔ یہ ہے امور مدافعہ للعذاب۔ سورہ کی آیت اس طریقے سے تقسیم اب کرو گے تو ان 7 طریقوں سے تو سورہ کا فہم شاندار طریقے سے حاصل ہوگا۔ سورہ کو سمجھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ سورہ کا حق حاصل ہوتا ہے، صحیح حق، جب ہر آیت کا عنوان معلوم ہو گیا، کیونکہ ہر آیت اس دعوے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو سورہ کا فہم بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ یہاں تک وہ 7 عنوانات تھے، ہر آیت کا تعلق ان 7 عنوانات میں سے کسی ایک سے ہوگا۔ پھر ہمارا اگلا بحث ہوگا ایسے امور کے بارے میں جس سے بصیرت حاصل ہوگی، آیات کا مقصد معلوم ہوگا اور آیات کو سمجھنے میں بصیرت حاصل ہوگی۔ 7 قواعد ہے، انشاءاللہ اس پر کل سے ایک ایک کر کے بحث کریں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔